ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ یہ سورہ بقرہ کی 26ویں آیت ہے، اور اس کا ماقبل سے یعنی پہلے کے مضمون سے تعلق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے بنیادی عقائد بیان کرتے ہوئے توحید، رسالت اور آخرت تینوں کا اس سے پہلے ذکر کیا۔ اس میں سے رسالت کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بڑی واضح دلیل یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ایک ایسا کلام اتارا ہے جس کے بارے میں ساری دنیا کو یہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ وہ اس جیسا کوئی کلام بنا کر لے آئیں، مگر کوئی لا نہیں سکا، نہ لا سکتا ہے۔ یعنی اس کی فصاحت اتنی بڑی، اس کی بلاغت ایسی عظیم، اس کا بیان اتنا مؤثر، اور اس کے حقائق اتنے اعلیٰ درجے کے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کافر لوگ جن کو یہ چیلنج دیا گیا تھا وہ اس چیلنج کا کوئی جواب تو دے نہ سکے، یعنی کوئی شخص بھی کوئی ایسی صورت یا کوئی ایسا کلام بنا کر نہیں لا سکا جو قرآن کریم جیسا ہو یا قرآن کریم کی کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسا ہو۔ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی بڑے کام سے عاجز ہو جاتا ہے اور لاجواب ہو جاتا ہے تو بعض اوقات وہ بہت ہی اوچھے قسم کے اشکالات اور اعتراضات کیا کرتا ہے۔ اسی قسم کا ایک اوچھا اعتراض بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم بڑی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے اور اس کا مقام بہت اونچا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ہی حقیر قسم کی مخلوقات کا ذکر آیا ہے۔ مثلا یہ کہ اس میں ایک جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ مکھی کا ذکر ہے، چنانچہ ایک جگہ فرمایا گیا ہے کافروں سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو ان بتوں کی بے بسی کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی مکھی آ کر ان کی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ چھڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ۔ اور یہ بھی کہ یہ لوگ جن بتوں کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل قرار دیتے ہو یہ کوئی مکھی پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اسی طرح ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے دلائل کو بودا اور کمزور بیان کرنے کے لیے ان کو مکڑی کی گھر کی سے تشبیہ دی ہے کہ جو کچھ یہ دلائل پیش کرتے ہیں وہ مکڑی کے جالے سے زیادہ، مکڑی کے گھر سے زیادہ بودے اور کمزور ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دیتے ہوئے مکڑی کی مثال دی ہے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی معانی پر، اس کی فصاحت پر، اس کی بلاغت پر کوئی معقول اعتراض کرنے کا تو موقع ملا نہیں، نہ اس کی مثل لانے کا موقع ملا۔ اس لیے انہوں نے یہ اچھا اعتراض کیا کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہوتی اور اس کا درجہ کوئی بلند ہوتا تو اس میں مکھی اور مکڑی جیسی
بے حقیقت اور حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، اور چونکہ اس میں مکھی کا ذکر آیا ہے یا مکڑی کا ذکر آیا ہے یا کسی اور حقیر مخلوق کا ذکر آیا ہے، تو اس لیے ہم اس کو اللہ کا کلام نہیں مان سکتے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ تو خلاصہ اس جواب کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ بڑی احمقانہ بات ہے کہ محض کتاب میں مچھر کے یا مکھی کے یا مکڑی کے ذکر آ جانے کی وجہ سے آپ اس کتاب کو قابل اعتراض سمجھیں یا اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کریں۔ ارے بھائی، اگر معاملہ ہی مکھی کا بیان کرنا ہوگا، معاملہ ہی مچھر کا بیان کرنا ہوگا یا معاملہ ہی مکڑی کا بیان کرنا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کی جگہ مچھر مکڑی اور مکھی کی جگہ کوئی اور شیر اور بھیڑیا تو نہیں کہا جائے گا۔ جب مثال دی جا رہی ہے کسی حقیر چیز کی تو حقیر چیز ہی مثال میں بیان کی جائے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مثال تو دی جا رہی ہے حقیر چیز کی یا معمولی چیز کی، حقیر تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق نہیں ہے، لیکن معمولی کہہ سکتے ہیں، تو کسی معمولی چیز کی مثال دینا مقصود ہے اور اس کی جگہ آدمی کوئی بڑی مخلوق کی مثال دے دے، یہ تو اور زیادہ احمقانہ بات ہوگی۔ تو یہ اتنا احمقانہ اعتراض ہے کہ کوئی بھی سلیم الطبع انسان اس کو صحیح تسلیم نہیں کر سکتا۔ کہ سوال تو یہی ہے کہ جس چیز کی مثال دینی ہے وہ اسی کے مطابق دی جائے گی، اس کو اگر حقیر یا معمولی چیز کی مثال دینی ہے تو معمولی چیز ہی کا ذکر کیا جائے گا۔ اس سے نہ کلام کی فصاحت و بلاغت پہ کوئی اثر پڑتا ہے اور نہ اس کلام کی اعلیٰ درجے کی صفات کے اوپر اس سے کوئی برا اثر پڑتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی اگر اس کے برعکس ہوتا کہ مثال تو دینی تھی چھوٹی چیز کی اور ذکر چھوٹی چیز کا آنا تھا اور اس کی جگہ کوئی بڑی چیز کا ذکر کر دیا تو یہ زیادہ فصاحت و بلاغت کے خلاف بات ہوتی اور یہ زیادہ قابل اعتراض ہوتی۔ یہ بات موجود بات تو کوئی بھی قابل اعتراض نہیں ہے، یہ کچھ ایسی ہی بات ہے، ایسے ہی اعتراض ہے جیسے کہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے پاس گیا تھا کہ قرآن کریم کا ایک نسخہ میرے لیے تیار کر دو، وہ اچھا کاتب تھا تو اس نے قرآن کریم کا نسخہ تیار کیا اور جب نسخہ تیار کر کے اس کو دیا تو اس نے عجیب معاملہ دیکھا کہ جہاں جہاں شیطان کا لفظ آیا تھا اس نے شیطان کی جگہ کسی پیغمبر کا نام لکھ دیا، یا کسی جگہ جہاں جہاں کافر کا ذکر آیا تھا تو کافر کی جگہ مسلم لکھ دیا۔ تو پوچھا بھائی یہ کیا حرکت کی ہے؟ تو کہنے لگا کہ جی اللہ کا تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں شیطان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں شیطان کی جگہ میں نے یہ مقدس نام لکھ دیے۔ تو یہ اعتراض کچھ اسی قسم کا تھا کہ یہ مکھی اور مچھر کا ذکر کیوں آ رہا ہے قرآن کریم میں۔ ایک معمولی عقل کا آدمی بھی اس کو صحیح تسلیم نہیں کر سکتا۔ یہ بات کہنے کے دوران اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے۔
بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے آئی ہے، اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ لوگوں کو ہدایت دے. لیکن جب لوگ ضد پر، ہٹ دھرمی پر آمادہ ہو جائیں اور اتنے اعلیٰ کلام کے مقابلے میں ایسے بیہودہ اعتراضات لگانے لگے ہیں اور انہوں نے اپنا ہٹ دھرمی کا طریقہ اختیار کر لیا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن کے ذریعے ان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے لیے دلیل بنے گا تمہارے نیک اعمال کی، یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا آخرت میں. تو قرآن تو نازل ہو رہا تھا صدیق اکبر پر بھی، فاروق اعظم پر بھی، یعنی نازل ہو رہا تھا ان کے لیے بھی، ان کے سامنے پڑھا جا رہا تھا. صدیق اکبر کے لیے بھی، حضرت فاروق اعظم کے لیے بھی، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کے لیے بھی، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور تمام صحابہ کرام کے سامنے. لیکن ان حضرات کی تو ہدایت میں اضافہ کر رہا تھا. اور یہی قرآن ابو جہل اور ابو لہب اور دوسرے کافروں کے سامنے بھی پڑھا جا رہا تھا، مگر جوں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہوتا. وجہ کیا ہے کہ پہلے قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے دل کے دروازے حق کو قبول کرنے کے لیے بند نہیں کیے تھے، وہ طالب حق تھے، لہذا جب حق بات ان کے سامنے آئی تو انہوں نے بے تأمل ان کو قبول کر لیا. اور دوسرے قسم کے لوگوں نے یہ طے کر رکھا تھا یا قسم کھا رکھی تھی کہ ہمیں ایمان نہیں لانا. جب ایمان نہیں لانا تو ہر طرح کے اعتراضات اس کے اوپر کرنے ہیں. تو اسی قسم کا ایک اعتراض یہ بھی انہوں نے کیا تھا. اس لیے جب انہوں نے ہٹ دھرمی کا طریقہ اپنایا تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس ہٹ دھرمی اور عناد کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گمراہی میں ہی پڑا رہنے دیتا ہے. یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو تو ہدایت عطا فرماتا ہے اور بہت سوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے. لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں، یعنی جو پہلے ہی سے یہ بات طے کیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں بات ماننی نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب انہوں نے خود وہ راستہ اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو گمراہی میں پڑا رہنے دیتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے. لہذا اس سے سبق یہ مل رہا ہے کہ آدمی کو ہر وقت حق کا طالب رہنا چاہیے اور ہر وقت اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجھے حق کی ضرورت ہے اور حق کی جو بات بھی میرے سامنے آئے گی میں اس کو قبول کروں گا. اور کسی ایک بات کے اوپر آدمی اس طرح جم کر بیٹھ جائے کہ کتنے ہی دلائل اس کے مقابلے پر لائے جا رہے ہوں اور وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، قسم کھا کر بیٹھا ہوا ہو کہ میں اس کو مانوں گا نہیں، تو پھر اللہ بچائے یہ چیز اس کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے. پھر اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے، تو اس نافرمانوں کی کچھ صفات بیان فرمائی. کوئی نافرمان لوگ کیسے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، تو وہ اگلی آیت میں ان کا بیان فرمایا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. تو یہ تین صفتیں بیان فرمائی کہ فاسق لوگ یا نافرمان لوگ کون ہیں. وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. نافرمانوں کی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر تین صفات ذکر فرمائی ہیں. ایک یہ کہ وہ عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں.
عہد سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ بہت سے مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس عہد سے مراد وہ عہد الست ہے جس کا ذکر آگے سورہ اعراف میں آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ اور پھر جو فرمایا کہ عہد کو پکا کرنے کے بعد، تو پکا کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آتے رہے ہیں جو اس عہد کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے رہے ہیں اور ان کو اس عہد کے اوپر قائم رہنے کی تاکید کرتے رہے ہیں۔ تو عہد تو وہ الست میں ہوا تھا، اور من بعد میثاق ہی اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے رہے ہیں۔ ان پیغمبروں کی تعلیمات اور ہدایات کے سننے کے باوجود اور ان کے معجزات کو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، ان کی تعلیمات حاصل کرنے کے باوجود، یہ لوگ اس عہد کو توڑتے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اس کا انہوں نے احترام نہیں کیا۔ اور اس عہد کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے، اور وہ یہ کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموش عہد ہے جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کوویننٹ ہے، جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق اور مالک سے کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر شخص جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ خاموش عہد کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا، خواہ زبان سے اس نے کچھ نہ کہا ہو، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس عہد کے قائم مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کسی ملک کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کو اس ملک کا شہری قرار دینے کے لیے کسی عہد نامے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ اس کے لیے کوئی باقاعدہ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ وہ پیدا ہو گئے تو بس خود بخود اس ملک کے شہری بن گئے۔ لیکن جو لوگ جو باہر سے آتے ہیں اور کسی ملک کی شہریت اختیار کرتے ہیں ان کو باقاعدہ ایک عہد نامہ کرنا پڑتا ہے، اس ملک کے ساتھ اس کی شرائط تسلیم کرنی پڑتی ہیں۔ تو اسی طرح جب ایک بندہ، ایک انسان پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں، اس کی پیدا کی ہوئی کائنات میں، تو اس نے یہ خاموش عہد کر لیا کہ میں اس کائنات میں زندگی گزارتے ہوئے اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایات کے مطابق رہوں گا اور اس کی تعلیمات پر عمل کروں گا۔ اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں۔ غالباً اسی وجہ سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ یعنی اگر ذرا غور کرو تو تنہا یہ بات کہ کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری طرف سے یہ عہد و پیمان ہے کہ تمہارے لیے اس کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا لازمی ہوگا، ورنہ یہ کون سی عقل اور کون سے انصاف کا تقاضا ہے کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ کرے اور فرمانبرداری اس کے بجائے کسی اور کی جائے۔ پھر اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے متواتر تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کراتا رہا ہے، اور ان پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے ہیں جن سے یہ عہد مزید پختہ ہو گیا ہے کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ تو ایک صفت تو ان نافرمانوں کی یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ عہد کو پختہ کرنے کے باوجود توڑ ڈالتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے تو اطاعت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا ہے جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔
یہاں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں. ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی نہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے، اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے. اور دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے. اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیں تو وہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے، جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوا کرتی ہے. لہذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے کو سورہ محمد میں ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 صفات میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ نہ تو حقوق اللہ ادا کرتے ہیں اور نہ حقوق العباد ادا کرتے ہیں، اور جو شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہ کرے وہ فساد مچانے والا ہے. یہ زمین میں فساد مچانا قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے، اور یہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کی ایک اصطلاح جیسی معلوم ہوتی ہے. زمین میں فساد مچانا یہ بہت سے معانی کے اندر آتا ہے، اس کے مصداقات بہت سارے ہیں، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، لہذا اس کا زمین کا اصل حق یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی کے احکام پر عمل کیا جائے، اور اس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تعلیمات کو اپنا مشعل راہ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ نے جن عبادتوں کو حکم دیا ہے وہ عبادتیں کی جائیں، جس طرح کے معاملات کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسے معاملات کیے جائیں، جیسے اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسے اخلاق اختیار کیے جائیں. اگر زمین میں تمام انسان یہ کام کر رہے ہوں تو زمین کی پیدائش کا اصل مقصود حاصل ہو گیا. لیکن اگر کوئی شخص زمین کی پیدائش کے اس مقصد کی خلاف ورزی کرتا ہے، عبادت اللہ کی بجائے کسی اور کی کرتا ہے، اور معاملات میں حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی رعایت نہیں رکھتا، اخلاق اس کے خراب ہیں، جن اخلاق کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وہ اخلاق اس نے اختیار نہیں کی ہے، معاشرت میں جن لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، مثلا والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں اور اخلاق اس کے خراب ہیں، تو یہ زمین کو استعمال جو کر رہا ہے وہ اس کے اصل مقصد میں استعمال نہیں کر رہا، بلکہ زمین کے مقصد کے خلاف اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس لیے اس کا یہ عمل زمین میں فساد پھیلانا ہے. تو حقیقت میں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، دین کے 5 شعبوں میں سے کسی شعبے کے اندر بھی اگر انسان غلط روش اختیار کرے، اور روش بھی ایسی غلط اختیار کرے جس کا نقصان دوسروں کو بھی پہنچے، تو وہ قرآن کریم کی اصطلاح میں فساد فی الارض ہے. لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دونوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کو فرمایا کہ یہ فساد فی الارض کر رہے ہیں، کیونکہ زمین کو اللہ اور اللہ کے احکام کے مطابق جس مقصد کے تحت استعمال کرنا چاہیے تھا اس مقصد میں استعمال نہیں کر رہے، لہذا یہ فساد فی الارض ہے، یہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جب کوئی حقیقت بیان فرماتے ہیں اور لوگوں کو کسی حقیقت کی طرف دعوت دیتے ہیں یا کسی حکم کا کسی کو پابند بناتے ہیں، تو صرف ایک قانونی انداز میں ایک حکم جاری کر دینے کا طریقہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں حاکم ہے وہاں رب بھی ہیں، پروردگار بھی ہیں، رحیم و کریم بھی ہیں، لہذا وہ صرف قانون جاری کر دینے پر اکتفا نہیں فرماتے، بلکہ قانون کے آگے پیچھے کوئی ایسا اسلوب بھی اختیار فرماتے ہیں جو نصیحت کا اسلوب ہوتا ہے، شفقت کا اسلوب ہوتا ہے اور بلانے والا ہوتا ہے، دل میں نرمی پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اگلی آیت میں وہی اسلوب اختیار کرتے ہوئے کہ یہ جو ہم نے تمہیں 3 عقائد کی طرف دعوت دی ہے، ان کو سمجھو، عقل سے سمجھو اور ذرا غور کرو کہ اس کے خلاف جو تم نے راستہ اختیار کیا ہوا ہے وہ تمہارے لیے کتنا نامناسب ہے۔ چنانچہ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یعنی تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ وہ ناصحانہ مشفقانہ انداز ہے کہ عقلی باتیں تو اپنی جگہ پر رہیں اور عقلی دلائل اپنی جگہ پر رہے، لیکن خود سوچو کہ تم خود یہ تسلیم کرتے ہو کہ تم بے جان تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی اور موت آئے گی تو وہ بھی اسی کی طرف سے آئے گی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر لوٹ کر تو اسی کے پاس جاؤ گے، تو پھر اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل تم کیسے اختیار کر لیتے ہو؟ یہ ایک ناصحانہ اور مشفقانہ انداز میں یہ جملہ فرمایا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان انعامات کا ذکر کیا جو پوری انسانیت کے اوپر حاوی ہیں۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم، یعنی وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات، بندوں کے اوپر جو احسانات ہیں اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر نازل فرمائی ہیں، ان کا ایک خلاصہ اس طرح بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نہ صرف یہ کہ تم کو پیدا کیا ہے، بلکہ زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی زمین میں جو چیزیں اگ رہی ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، جو درخت ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، جو پھل ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، جو ترکاریاں ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، جو جانور ہیں وہ تمہارے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ اور یہیں سے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، ان کا استعمال میں اصل یہ ہے کہ بندے کے لیے وہ حلال ہے، تاوقت کہ کسی چیز کی حرمت کی کوئی دلیل نہ آ جائے، جب تک حرمت کا کوئی حکم نہ آ جائے، ناجائز ہونے کا حکم نہ آ جائے، یا قرآن کریم میں
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، تو اس وقت تک ہم کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے، ناجائز نہیں کہہ سکتے، بلکہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزیں ہمارے نفع کے لیے پیدا کی ہیں، لہذا وہ اس وقت تک حلال رہیں گی جب تک کہ ان کے خلاف کوئی حلال ہونے کے خلاف کوئی دلیل ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین میں تو یہ حال ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، اور پھر ہم نے فرمایا کہ آسمان بھی پیدا کیے اور 7 اوپر تیرے نیچے آسمان پیدا کیے ہیں، وہ بھی ہمارا ہی کارنامہ ہے۔ اور یہ مشرکین عرب بھی مانتے تھے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب یہ بات مانتے ہو تو پھر کیسے تمہارا دل اس بات پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ اس کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت اور بندگی شروع کر دو؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔